انبیاء کی محبوبیت ہے جو امت میں تقسیم ہوئی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں آپ بھی ان اولیاء میں سے ہیں جو محبوب ولی ہیں۔ اولیاء میں سے کسی کو 40 دن کے لیے اس مسند پہ بٹھایا گیا، کسی کو 10 سالوں کے لیے، کسی کو 40 سالوں کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلی لا تغرب، میرا سورج کبھی ڈوبے گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے حضور کی اتباع میں ہمیشہ کے لیے مسند محبوبیت پہ بٹھا دیا گیا۔ یہ حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا۔ میں حضور کی ان 3 شانوں کو بیان کر کے آپ کی خدمت میں کیا اصلاحی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تینوں ناموں سے 3 اصلاحی پیغام ہیں۔ شان احمدیت سے حمد کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو نہ چھوڑیں، کھانا کھائیں تو الحمدللہ، یہ احساس نعمت بھی بیدار ہوتا ہے اس سے، اور قیامت کے میدان میں جو شکر کا امتحان ہے اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پانی پئیں تو الحمدللہ۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نعمت کو قید کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ضائع نہ ہو، تو آپ نے فرمایا نعمت ملے تو شکر کرو، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں نعمت کو قید کرنے کا ذریعہ ہے شکر کرو، اللہ اس نعمت میں مزید برکت و اضافہ عطا فرما دے گا۔ دوسری شان محمدیت، اس کا تقاضا، ہمیں فیض ملا فاذکرونی اذکرکم، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ حضرت شاہ حسین لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت کوئی دعا دیں، آپ درویش ہیں۔ فرمایا کیا دعا کروانی ہے؟ اس نے کہا آپ درویش ہیں، اپنی مرضی سے کوئی دعا دیں۔ تو آپ نے فرمایا بندے تیں رب نہ بھلے، دعا فقیراں ایہا، بندے تیں رب نہ بھلے، دعا فقیراں ایہا، رب نہ بھلے اور سب جگ بھلے، رب نہ بھلن جیا۔ سبحان اللہ۔ رب اس لائق نہیں کہ رب کو بلا دیا جائے۔ قرآن مجید میں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مثال سن لیں۔ آج کل پولیس والے ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں ڈس آرم کرتے ہیں، غیر مسلح کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ چھینتے ہیں۔ ایک فوج دوسری فوج پہ غلبہ پاتی ہے تو پہلا کام یہ کرتی ہے کہ مفتوحہ فوج جو ہے، ہاری ہوئی فوج جو ہے، اس سے ہتھیار چھینتے ہیں۔ دشمن کے پاس اگر ہتھیار ہوں تو دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے دشمن سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ ہتھیار چھینے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان لوگوں پہ غلبہ پایا تو انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ شیطان پہلا یہ کام کرتا ہے کہ آدمی کو ذکر سے غافل کرتا ہے۔ شیطان یہ سمجھتا ہے اگر یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہا تو میرے قابو میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو ہٹاتا ہے۔ اور ذکر کی اعلیٰ ترین صورت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ نماز کی طرف نہ آئیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، سینکڑوں بار یہ روایت سنی ہوگی، حضور دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں رکھا۔ آج محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، آئیں عہد کریں کہ انشاءاللہ پنجگانہ نماز با جماعت ادا کریں گے۔ بڑی آستاب نے انشاءاللہ کہی ہے، جن کا ارادہ ہے اگر آپ اونچی آواز سے نہ بھی کہیں کوئی حرج نہیں، اللہ دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ دل میں بس ارادہ کر لیں، اور اگر اللہ معاف کرے مجھے آپ سب سے حسن ظن ہے، لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم محفل میں آئیں، نعرے لگائیں اور چلے جائیں اور ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے پہلے غفلت والی زندگی ہے بعد میں بھی غفلت والی زندگی گزرتی رہے، تو پھر محفل میں آ کے ہم نے ایکٹنگ کی ہے اور کیا کی ہے؟ یہ محفل اداکاری کی محفل نہیں کہ ہم آ کے ہاتھ اٹھا کے نعرے مار کے چلے جائیں
اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، زندگی سنت رسول کے سانچے میں نہیں ڈھلی، تو پھر ہم اداکاری کے سوا اور کیا کر کے گئے؟ آئیں ان محفلوں سے وہ روحانیت حاصل کریں جو ان محفلوں کا مقصد ہے۔ ان محفلوں کا اصل مقصد امام الانبیاء کی سچی غلامی کا درس دینا ہے، زندگی یوں گزرے کہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی فاذکرونی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمدیت و محمدیت کا تقاضا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امت سے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اور تیسرا نقطہ محبوبیت، یہ محبوبیت کیسے ملتی ہے؟ حضور کی اتباع سے، اور اتباع کے لیے محبت ضروری ہے۔ جس کے ساتھ آپ کو محبت نہیں اس کا حکم بھی نہیں مانیں گے، جس کے ساتھ محبت ہو آدمی اس کے اشاروں پر بھی عمل کرتا ہے، اور جس کے ساتھ محبت نہ ہو آدمی اس کا حکم بھی نہیں مانتا۔ اتباع کا حکم دے کے اللہ نے محبت کا حکم بھی دے دی ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو اور میرے محبوب کا حکم مانو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جہاں سے آپ کو حضور کی محبت ملے وہاں بیٹھیں، اور جہاں سے حضور کی محبت چھینی جائے وہاں نہ بیٹھیں۔ یہ دور فتنوں والا دور ہے، جہاں بیٹھنے سے آپ کے دل میں حضور کی محبت بڑھتی ہے وہاں ضرور بیٹھیں، حضور کی محبت ملتی ہے وہاں ضرور بیٹھیں، اور اگر کہیں بیٹھنے سے آپ کے دل میں حضور کی محبت گھٹ جاتی ہے تو وہ لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں جو آپ سے سب سے قیمتی خزانہ چھین رہے ہیں۔ سب سے قیمتی خزانہ ہے تو حضور کی محبت ہے۔ جو دنیا سے حضور کی محبت لے کے گیا وہ کامیاب ہو کے گیا۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ ولادت محمدیہ کا راز، اسے موضوع سخن بناتے ہوئے 5 مختلف نکات پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد پا لینا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور وہ راستہ جو واحد راستہ ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کا راستہ ہے، وہ حضور کی محبت کا راستہ ہے۔ حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، حضور نے دنیا میں آ کے کیا پیغام دیا، ولادت محمدی اور بعثت محمدی کا مقصد کیا ہے، اگر ہم اسے سمجھ لیں تو میلاد کی محفل کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ قاصد بھیجے، لوگ استقبال کریں اور کہیں بڑی خوشی ہوئی کہ بادشاہ نے قاصد بھیجا ہے، لیکن قاصد آ کے حکم دے کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، لوگ کہیں بادشاہ کا حکم تو نہیں مانیں گے، پر بادشاہ کے قاصد کے آنے کی خوشی ہے، تو کیا انہیں بادشاہ کے قاصد بھیجنے کی حقیقی خوشی ہے؟ حقیقی خوشی ہوتی تو بادشاہ نے جو حکم دیا ہے اس پر بھی عمل کریں۔ اس وقت تک خوشی ادھوری ہے، مکمل نہیں، ادھوری ہے، جب تک امام الانبیاء کے آنے کا مقصد نہ سمجھا جائے۔ موطا امام مالک میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، اچھے اخلاق کو میں مکمل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اور آج ہمارے ہاں حالت یہ ہے، اولاد کو نہیں پتا ماں باپ کے سامنے کیسے بولنا ہے، اولاد کو نہیں پتا ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں بچے بڑے ہو جائیں تو پھر بھی پیارے لگتے ہیں، چند گھر ہی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں تو وہ باپ جو کبھی بیٹے کا منہ چومتا تھا اب بیٹے کو آنکھ کر رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اولاد کی وہ دینی تربیت نہیں۔ ان محافل میلاد کو ذریعہ بناتے ہوئے آئیں ہر محفل میں اگر ہم ایک ایک اپنی کمی کو بھی دور کریں
تو چند محفلوں میں تو سیرت سمر جائے گی۔ میری تمام تر گفتگو کا نچوڑ اور محصل یہ ہے، فتنوں بھرے اس دور میں محبت رسول کا عقیدہ اپنا کر میلاد النبی کی محفل منا کے، میلاد النبی کی خوشی منا کے آئیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عزم و ارادہ کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔